السلام علیکم۔ آج کے لیکچر کا موضوع ہے زکوٰۃ۔ اس لیکچر میں ارکان اسلام زکوٰۃ کی 100 MCQs کو کور کریں گے اور ساتھ ہی اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے کور کریں گے۔ زکوٰۃ کا معنی مفہوم کیا ہے؟ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ کی کتنی قسمیں ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں؟ اسی طرح کے بہت سے سوالات اس لیکچر میں کور کریں گے، تو لیکچر کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ارکان اسلام زکوٰۃ۔ ارکان رکن کی جمع ہے جس کا معنی ہے ستون یا کسی چیز کا لازمی حصہ۔ جس طرح ایک عمارت ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح اسلام کی عمارت بھی خاص ستونوں پر قائم ہے۔ یہ ستون دراصل وہ عبادت ہے جن کے بغیر اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان عبادات کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان یہ ہیں۔ جو پہلا ارکان اسلام ہے وہ توحید و رسالت کی گواہی دینا، دوسرا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، بڑھنا یا نشوونما پانا ہے۔ اسلامی شریعت میں اس سے مراد ہر صاحب نصاب کا اپنے مال کے 2.5% حصے سے مستحق لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے مطابق مال موجود ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ اسی طرح ایک مخصوص حساب سے مال مویشی پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ زرعی پیداوار پر بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے جسے عشر کہا جاتا ہے۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی ہوس سے پاک کرتا ہے اور دولت کے مقابلے میں اس رب کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے جس کے حکم پر وہ دولت کو قربان کر رہا ہے۔ سورۃ التوبہ، جس کا ترجمہ ہے اور جو لوگ گاڑ کر رکھتے ہیں سونا چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، سو ان کو خوشخبری سنا دو عذاب دردناک کی۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 276۔ مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 43۔ ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کی بشارت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ کچھ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ہی ادائیگی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نظام زکوٰۃ کی اس حیثیت کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے باوجود کہ وہ کلمہ گو تھے جہاد کیا اور فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں ان دونوں فرائض کی تعمیل میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی ہوس سے پاک کرتا ہے اور دولت کے مقابلے میں اس رب کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے جس کے حکم پر وہ دولت کو قربان کر رہا ہے۔
ادائیگی زکوٰۃ اسے یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ احساس اسے معاشی بے راہ روی سے بچاتا ہے اور اس کے تمام اعمال کو احکام الہی کے تابع کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی شرح صرف 2.5% ہے، لہذا صاحب مال یہ رقم دیگر قسم کے بھاری ٹیکسوں کے مقابلے میں خوش دلی اور دیانتداری سے ادا کرتا ہے اور اپنا سرمایہ پوری آزادی سے کاروبار میں لگاتا ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ کے مستحق افراد ہیں۔ ان کی تعداد 8 ہے۔ سورۃ التوبہ میں مصارف زکوٰۃ کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 60، جس کا ترجمہ صدقات یعنی زکوٰۃ تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی مال خرچ کرنا۔ زکوٰۃ اہم ترین مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف یہ ہیں: فقراء، ان تنگ دست لوگوں کی انات جن کے پاس کچھ نہ ہو۔ مساکین، مطلب ان لوگوں کی انات جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں۔ عاملین، مطلب زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین۔ زکوٰۃ کی وصولی پر متعین عملے کی تنخواہ ہے۔ رکاب، تالیف قلب، مطلب ان لوگوں کی انات جو نو مسلم ہوں تاکہ ان کی تالیف قلب ہو سکے۔ فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اور تبلیغ دین میں جانے والے لوگوں کی انات میں۔ غارمین، مطلب قرض دار، یعنی کہ ایسے لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی جو ندار ہوں۔ ابن السبیل، مطلب مسافر جو حالت سفر میں مالک نصاب نہ ہو، گو اپنے گھر پر دولت رکھتا ہو۔ کسی مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ وہ عزیز و اقارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے، مثلاً ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی وغیرہ، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ دور کے عزیز غیروں کے مقابلے میں قابل ترجیح ہیں۔ عام حالات میں ایک بستی کی زکوٰۃ خود اسی بستی میں تقسیم ہونی چاہیے۔ البتہ اس بستی میں مستحق زکوٰۃ کے نہ ہونے یا کسی دوسری بستی میں ہنگامی صورتحال مثلاً سیلاب، زلزلہ، قحط وغیرہ کے مواقع پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مستحق زکوٰۃ کو بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ پیسہ یا مال زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر دی جا سکتی ہیں۔ زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے مستحق زکوٰۃ میں ہونے کا ممکن حد تک اطمینان کر لیں۔ اسلام کے اس بنیادی رکن کا نام بتائیں جس کا ذکر قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر نماز کے ساتھ آتا ہے۔ زکوٰۃ عربی لفظ زکوٰۃ تزکیہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پاک کرنا۔ زکوٰۃ سے متعلق درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ یہ اسلام کا واحد رکن ہے جو کہ غریبوں پر عائد نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کا واحد رکن ہے جو کہ صرف مالی قربانی مانگتا ہے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، اے اور بی دونوں۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ 2 ہجری میں۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلق احکامات کتنی بار آئے ہیں؟ 82۔ زکوٰۃ جمع شدہ مال پر کتنے عرصہ بعد واجب ہوتی ہے؟ 1 سال بعد۔ قرآن مجید میں کتنی بار زکوٰۃ کا حکم نماز کے ساتھ آیا ہے؟ 32 دفعہ۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کو غریبوں کا معاوضہ بھی کہتے ہیں۔ زکوٰۃ سے متعلق قوانین کب وضع کیے گئے؟
2 ہجری میں۔ کس جگہ پر زکوٰۃ کی تقسیم سے متعلق قوانین وضع کیے گئے؟ مدینہ میں۔ مال کی وہ کم سے کم مقدار جس پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے کیا کہلاتا ہے؟ نصاب۔ وہ شخص کیا کہلاتا ہے جو مال کی کم از کم اتنی مقدار رکھتا ہے جس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے؟ صاحب نصاب۔ کتنے قسم کے اموال پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے؟ 4۔ زکوٰۃ کے لیے 4 اموال ہیں: دھاتیں، سونا، چاندی، رقم، تجارتی مال، مویشی اور زرعی پیداوار۔ زکوٰۃ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ زکوٰۃ کی ایک قسم ظاہر کہلاتی ہے، زکوٰۃ کی دوسری قسم ہے باطن۔ زکوٰۃ کی ظاہری قسم میں مویشی آتے ہیں، زکوٰۃ کی دوسری قسم باطن میں کس قسم کا مال شامل ہو جاتا ہے؟ سونا اور چاندی، تجارتی مال، نقد مال، A، B اور C تینوں۔ باطنی اموال کا کون سا حصہ زکوٰۃ کے طور پر وصول ہوتا ہے؟ 40واں۔ زکوٰۃ غریب لوگوں کو دی جاتی ہے، ان میں سے وہ کون ہیں جن کو زکوٰۃ ادا نہیں دی جا سکتی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین، غیر مسلم۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے A، B، C تینوں۔ درج ذیل میں سے وہ کون ہیں جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ مسافر، قرض دار، ضرورت مند۔ A، B اور C تینوں۔ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے پر 2.5%۔ چاندی کا گراموں میں نصاب کیا ہے؟ 606 گرام۔ کم سے کم کتنے اونٹ کسی مالک کو صاحب نصاب بناتے ہیں؟ 5۔ کم سے کم کتنی بکریاں کسی مالک کو صاحب نصاب بناتی ہیں؟ 40۔ بھیڑوں کا نصاب کتنا ہے؟ 40۔ کم سے کم کتنے بیل کسی مالک کو صاحب نصاب بناتے ہیں؟ 30 سے 40۔ کم سے کم کتنی گائیں کسی مالک کو صاحب نصاب بناتی ہیں؟ 30 سے 40۔ بھینسوں کا نصاب کیا ہے؟ اس کا بھی 30 سے 40 ہی ہے۔ فے سے کیا مراد ہے؟ سرکاری زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی۔ وہ کون سا لازمی محصول ہے جو زرعی زمینوں پر عائد ہوتا ہے؟ عشر۔ مصنوعی طریقے سے سیراب کی گئی زمین کی پیداوار پر شرعی عشر کیا ہے؟ 1/20۔ قدرتی طریقے یعنی بارش وغیرہ سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار پر شرعی عشر ہے 10واں۔ عشر زمین کی پیداوار کا 1/10 بھی کہلاتا ہے۔ اسلامی حکومت امت مسلمہ کے غلبے میں آنے والی غیر مسلموں پر کون سا محصول عائد کرتی ہے؟ جزیہ۔ جزیہ کو بھی کہتے ہیں جو کہ ذمیوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ محصول عام۔ ذمی سے کیا مراد ہے؟ اسلامی ریاست کے تمام غیر مسلم۔ غیر مسلموں میں جزیہ کون ادا کرتا ہے؟ ایک گھرانے کے تمام کمانے والے مرد، تمام کمانے والے صحت مند مرد، صحت مند کمانے والے وہ مرد جو کہ فوجی خدمات سر انجام نہ دیتے ہوں۔ جزیہ کو معاوضہ سلامتی بھی کہتے ہیں۔ خمس سے کیا مراد ہے؟ جنگی قیدیوں سے ایک محصول وصول کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فدیہ۔ قصبوں کی زمینوں کی پیداوار سے جو محصول وصول کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فے۔ کم سے کم 5 وسق فصلوں کی اس پیداوار کا وزن ہونا چاہیے جس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ وسق برابر ہوتا ہے 40 کلو گرام۔ قرآن کے احکامات کے مطابق کتنے لوگ زکوٰۃ اور عشر قبول کرنے کے قابل ہیں؟
8 مسلمانوں کی وہ پہلی قسم کیا کہلاتی ہے جو کہ غریب ہوتے ہیں اور نصاب کے برابر دولت نہیں رکھتے، اس لیے زکوٰۃ لینے کے قابل ہوتے ہیں؟ فقراء۔ قابل زکوٰۃ دوسری قسم کے وہ مسلمانوں کیا کہلاتے ہیں جو کہ اس قدر غریب ہوتے ہیں کہ وہ اپنی روزمرہ کی خوراک کے لیے بھی مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں؟ مساکین۔ اسلامی ریاست کا سربراہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اپنے نمائندے مقرر کرتا ہے۔ یہ نمائندے بھی زکوٰۃ لینے کے قابل ہوتے ہیں چاہے وہ ضرورت مند نہ ہو۔ اس قسم کے افراد کو کیا کہتے ہیں؟ عاملین۔ قابل زکوٰۃ لوگوں کی ایک قسم مفت القلوب سے کیا مراد ہے؟ جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہو اور ان کو اپنی بنیادی ضروریات کے لیے پیسوں کی ضرورت ہو۔ الرقاب بھی قابل زکوٰۃ ہیں۔ الرقاب کون لوگ ہیں؟ وہ غلام جو معاوضے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ غلام جنہوں نے اپنے مالکوں سے آزادی کے لیے ایک مقررہ پیسوں کی مقدار کا وعدہ کیا ہو، اے اور بی دونوں۔ الغارمین بھی زکوٰۃ وصول کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ الغارمین سے کیا مراد ہے؟ قرض دار۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنا کوئی مقصد پورا کرنا ہو لیکن غربت کی وجہ سے نہ کر سکتے ہوں، مثلا سماجی کارکن، تنظیمیں یا مجاہدین وغیرہ بھی زکوٰۃ کے اہل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا کیا کہلاتا ہے؟ فی سبیل اللہ۔ وہ مسافر بھی زکوٰۃ کے قابل ہوتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے اپنے گھروں میں خوشحال ہوں لیکن سفر کے دوران ان کے پاس اپنی بنیادی ضروریات پورا کرنے کے لیے رقم موجود نہ ہو۔ ایسے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ ابن السبیل۔ اس فرض خیرات کا نام بتائیں جو کہ رمضان کا مہینہ پورا ہونے پر ادا کی جاتی ہے۔ صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر فرض ہے امیر مسلمانوں پر، تمام صاحب نصاب مسلمانوں پر، ان مسلمانوں پر جن پر زکوٰۃ فرض ہے یا ان میں سے کوئی بھی نہیں، تمام صاحب نصاب مسلمانوں پر۔ آپشن بی۔ صدقہ فطر کا حکم کب ہوا؟ 2 ہجری میں۔ دولت صرف ان لوگوں کے درمیان نہ رہے جو امیر ہیں، یہ ایک مقصد ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کافر کہا گیا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ سے کیا مراد ہے؟ بڑا گناہ۔ زکوٰۃ کا مکمل نظام کب فرض ہوا؟ 8 ہجری۔ نبی ان سے زکوٰۃ وصول کرو تاکہ تم ان کو پاک اور صاف کر سکو۔ قرآن مجید کی کس سورت میں یہ آیت موجود ہے؟ سورت محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید کی کس سورت میں زکوٰۃ کے نظام سے متعلق تمام احکامات بیان ہوئے ہیں؟ سورت توبہ۔ زکوٰۃ اور عشر کے موجودہ قانون کا نفاذ 1980 میں عمل میں آیا۔ تاریخ بتائیں؟ 20 جون۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق زکوٰۃ کا موجودہ قانون 4 شعبان کو نافذ عمل میں ہوا۔ سال بتائیں؟ 1400 ہجری۔ پاکستان میں مرکزی زکوٰۃ فنڈ کے حساب کتاب کون چلاتا ہے؟ ایڈمنسٹریٹر جنرل۔ آڈیٹر جنرل مرکزی زکوٰۃ فنڈ کی سالانہ رپورٹ کس کو پیش کرتا ہے؟ مرکزی زکوٰۃ کمیٹی کے صدر کو۔ مرکزی زکوٰۃ کونسل کا چیئرمین کون ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کا سابقہ یا موجودہ جج۔ مرکزی زکوٰۃ فنڈ کے ایڈمنسٹریٹر جنرل کی حیثیت سے کون کام کرتا ہے؟ مذہبی امور سیکرٹری۔ پاکستان میں 1973 کی آئین میں کون سا آرٹیکل زکوٰۃ سے متعلق ہے؟ 34۔ زکوٰۃ کے حکم کے اندر 1973 کی آئین کا کون سا آرٹیکل ضلع زکوٰۃ اور عشر کمیٹیوں سے متعلق ہے؟ 16۔ زکوٰۃ کے مؤثر نظام سے خاتمہ ہو سکتا ہے طبقاتی نظام کا۔ زکوٰۃ عشر آرڈیننس 1980 کے سیکشن 2 کے کلاز اے
के मुताबिक तलोका कमेटी पटवार सर्कल लेवल की सेक्शन 17 के तहत कायम करदा कमेटी है। एक सरकारी कारपोरेशन एक साल में 1 बिलियन रुपए का फ़ायदा हासिल करती है तो वो ज़कात देने की ज़िम्मेदार है 2.5 मिलियन रुपए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन से ज़कात इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी किसको सौंपी? हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा। ज़कात के साल का मतलब है यकम रमज़ान से शुरू होने वाला हिजरी साल। 1980 के तरमीम शुदा ज़कात और उशर आर्डिनेंस के तहत कौन इस बात का फ़ैसला करता है कि सेक्शन 3 के मुताबिक ज़कात से अस्तसना का अलामिया दुरुस्त है? फेडरल शरीयत कोर्ट। ज़मीन का मालिक उशर मस्तसना होगा जिसकी ज़मीन की पैदावार कम होगी 2000 किलोग्राम गंदम या उसके बराबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात इकट्ठा करने वालों को हदायत की कि वह ज़कात को इकट्ठा करे बज़रिया ज़कात के एफिडेटिव के जो कि मालिकान उसको उसके ऑफिस में फ़राहम करें। इंतज़ामी डिवीज़न और मरकज़ी कौंसिल के अखराजात को किससे पूरा किया जाएगा? मरकज़ी ज़कात फ़ंड से। मरकज़ी ज़कात फ़ंड के अकाउंट को चलाएगा सूबाई ज़कात कौंसिल का चेयरमैन। सूबाई ज़कात कौंसिल के ऑडिट रिपोर्ट के सामने पेश की जाएगी मरकज़ी ज़कात कौंसिल के। इब्तदाई मुस्लिम दौर में गैर आबाद जगहों पर दफन खजानों पर ज़कात टोटल खजाने का निस्फ मुकर्रर थी। ज़कात और उशर आर्डिनेंस 1980 के मुताबिक अवामी अस्पताल से इलाज के इस्तेहकाक को मुतय्यन करेगी हस्पताल का एडमिनिस्ट्रेटर। लोकल ज़कात और उशर कमेटी के मेंबरान को बुज़ुर्ग मुसलमानों के इज्तिमा में चुने जाएंगे। तहसील कमेटी मुश्तमिल है 12 अरकान जिनमें 4 ख़वातीन। ज़कात और उशर के मामलात से मुतल्लक़ चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मरकज़ी ज़कात कौंसिल का चेयरमैन। ज़कात के अहकामात कुरान मजीद में किन आयात में हैं? अल तौबा आयत नंबर 60।